بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل۔ ہم نصاب الادب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نصاب الادب سے عربی گنتیاں پڑھیں گے۔ جس اسم کے ذریعے کسی چیز کے افراد کو شمار کیا جائے اسے اسم عدد کہتے ہیں۔ جس اسم کے ذریعے کسی چیز کے افراد کو شمار کیا جائے، گنا جائے، اس اسم کو اسم عدد کہتے ہیں۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں 6 قلم، تو ہم نے لفظ 6 کے ذریعے قلم کو شمار کیا، قلم کو گنا، تو لفظ 6 اسم عدد ہے۔ اور جس چیز کو شمار کیا جائے، جس چیز کو گنا جائے، اسے کہتے ہیں معدود۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل عربی گنتیاں پڑھیں گے۔ دراصل عربی میں معدود کے اعتبار سے اسم عدد استعمال ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ 1 اور 2، اگر معدود مذکر ہے تو عدد بھی مذکر ہوگا۔ یعنی اگر ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم اسم عدد لائیں گے تو مذکر لائیں گے۔ وہ چیز جیسی ہوگی، وہ چیز کے لیے جو لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ لفظ جیسا ہوگا، اسم عدد بھی ویسا ہی استعمال کریں گے 1 اور 2 کے لیے۔ یعنی اگر وہ لفظ مذکر ہے جسے ہم شمار کر رہے ہیں، اگر وہ مذکر ہے تو ہم اسم عدد مذکر لائیں گے 1 اور 2 تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 3 سے لے کر کے 10 تک جو ہے یہ خلاف قیاس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معدود مذکر ہو تو عدد کو مؤنث لائیں گے، اگر معدود مؤنث ہو تو عدد کو مذکر لائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے الگ الگ اسم عدد استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ دونوں ذکر کر رہے ہیں۔ درمیان میں عدد ہے، داہنے جانب مذکر کے لیے، بائیں جانب مؤنث کے لیے۔ یعنی اگر معدود مذکر ہو تو داہنے جانب جو لکھا ہے وہ استعمال ہوگا، اگر معدود مؤنث ہو تو بائیں جانب جو لکھا ہے وہ استعمال ہوگا۔ دیکھیے، 1 للمذکری واحد، مذکر کے لیے واحد استعمال ہوتا ہے۔ للمؤنثی واحدہ، مؤنث کے لیے واحدہ یعنی واحدۃ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر معدود 1 ہو، مذکر ہو، تو اس کے لیے واحدن کا لفظ استعمال ہوگا۔ اگر معدود 1 ہو اور وہ مؤنث ہو تو اس کے لیے واحدۃ استعمال ہوگا تا کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ 2 اثنانی، معدود اگر مذکر ہو تو اثنانی، اور اگر مؤنث ہو تو اثنتانی، تا کے ساتھ اثنتانی۔ اب یہاں سے جو ہے خلاف قیاس استعمال ہوگا، یعنی مذکر کے لیے مؤنث، مؤنث کے لیے مذکر۔ معدود جسے ہم شمار کر رہے ہیں اگر وہ مذکر ہو تو اسم عدد کو مؤنث لائیں گے، یعنی تا کے ساتھ لائیں گے سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر معدود مذکر ہو تو اسم عدد مؤنث، معدود مؤنث ہو تو اسم عدد مذکر، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے 3 کے لیے 3 ہو اور مذکر کے لیے استعمال کریں گے، 3 چیز ہو اور مذکر ہو تو اس کے لیے ثلاثۃ استعمال کریں گے، جیسے ثلاثۃ اقلامن کہیں گے، ثلاثۃ اقلامن، ٹھیک ہے۔ تو قلم جو ہے مذکر ہے لیکن ثلاثۃ لا رہے ہیں، کیونکہ 3 سے لے کر کے 10 تک جو ہے خلاف قیاس استعمال ہو رہا ہے۔ خیر، 3 کے لیے مذکر کے لیے ثلاثۃ اور مؤنث کے لیے ثلاثن، 4 مذکر کے لیے اربعۃ، مؤنث کے لیے اربعن، 5 مذکر کے لیے خمسۃ، مؤنث کے لیے خمسن، 6 مذکر کے لیے ستۃ، مؤنث کے لیے ستن، 7 مذکر کے لیے سبعۃ، مؤنث کے لیے سبعن، 8 مذکر کے لیے ثمانیۃ، مؤنث کے لیے ثمانن، 9 مذکر کے لیے تسعۃ، مؤنث کے لیے تسعن۔ یعنی اگر معدود مذکر ہو تو تسعۃ، معدود مؤنث ہو تو تسعن۔ 10 مذکر کے لیے عشرۃ، مؤنث کے لیے عشرن۔ اب یہاں سے دیکھیے 11 سے لے کر کے 20 تک بیان کر رہے ہیں۔ 11 میں کیا ہوگا نا، اگر معدود جسے ہم شمار کر رہے ہیں، 11 12 کا قاعدہ ہے کہ معدود اگر مذکر ہو تو 11 کا دونوں جز، 11 میں احد عشرہ 2 جز ہے نا، تو دونوں جز جو ہے یہ معدود کے مطابق ہوگا۔ اگر معدود مذکر ہو تو یہ دونوں جز مذکر استعمال ہوں گے، اگر معدود جسے ہم شمار کر رہے ہیں وہ مؤنث ہو تو ان کے دونوں جز جو ہیں مؤنث ہوں گے۔ 11 12 بس ان دونوں کا قاعدہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو بیان کیا گیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، خلاف قیاس استعمال ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیے، تو 11 سے لے کر کے 20 تک جو بھی ہے نا، اس میں
11 کے بعد جو اعداد ہیں، جو گنتیاں ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک اکائی ہوتی ہے اور ایک دہائی ہوتی ہے۔ تو اکائی جو ہے، یعنی 13 کے بعد سے جو اکائی ہے وہ خلاف قیاس استعمال ہوگا۔ جیسے 3 13، 3 اور 10 13 ہوئے نا، تو جو اکائی ہے وہ خلاف قیاس استعمال ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر معدود مذکر ہو تو پھر ہم عدد کو، جو اکائی کی عدد ہے، اکائی کی عدد جو ہے اسے ہم مؤنث لائیں گے، اور جو 10 ہے، ٹھیک ہے نہیں، تو دہائی جو ہے اسے ہم معدود کے مطابق لائیں گے۔ 13 سے لے کر کے 20 تک ہم اکائی کو خلاف قیاس یعنی معدود کے مخالف لائیں گے۔ معدود مذکر ہو تو پھر ہم اس میں عدد کو مؤنث لائیں گے، اور دہائی کو معدود کے مطابق لائیں گے۔ معدود جیسا ہوگا، مذکر ہو تو دہائی مذکر، معدود مؤنث ہو تو پھر دہائی کو بھی مؤنث لائیں گے۔ اب دیکھیے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی بات۔ 11 احد عشرہ، مذکر کے لیے احد عشرہ دونوں جز مذکر، اور مؤنث کے لیے احد عشرتا دونوں جز مؤنث۔ 12 اثنا عشرہ، مذکر کے لیے اثنا عشرہ، مؤنث کے لیے اثنتا عشرہ۔ 13 ثلاثۃ عشرہ، 13 کو مذکر اگر ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے ثلاثۃ عشرہ۔ دیکھیے جو ثلاثۃ عشرہ میں جو اکائی ہے یعنی ثلاثۃ، یہ خلاف قیاس ہے، مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے لیکن یہ ثلاثۃ مؤنث استعمال کیا گیا ہے، اور جو عشرہ ہے، جو دہائی ہے، وہ مطابق قیاس ہے، یعنی اس میں معدود کے مطابق ہے، کیونکہ معدود مذکر ہے تو یہاں پہ جو دہائی ہے عشرہ یہ بھی مذکر ہے، عشرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے 13 کے لیے مذکر کے لیے ثلاثۃ عشرہ، مؤنث کے لیے ثلاثہ عشرتا۔ 14 اربعۃ عشرہ، مؤنث کے لیے اربع عشرتا۔ 15 مذکر کے لیے خمسۃ عشرہ، مؤنث کے لیے خمسہ عشرتا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیونکہ مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو جو اکائی ہے یعنی خمسہ یہ مخالف قیاس ہے، یعنی مذکر ہے، اور دہائی یعنی عشرتا یہ مطابق قیاس ہے، یعنی مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو عشرہ بھی مؤنث ہے۔ 16 ستۃ عشرہ، مذکر کے لیے ستہ عشرتا، مؤنث کے لیے 17 سبعۃ عشرہ، مذکر کے لیے سبع عشرتا، مؤنث کے لیے 18 ثمانیۃ عشرہ، مذکر کے لیے ثمانیہ عشرتا، مؤنث کے لیے 19 تسعۃ عشرہ، مذکر کے لیے تسع عشرتا، مؤنث کے لیے 20 عشرون، مذکر اور مؤنث سب کے لیے عشرون ہی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے دیکھیے 20 سے لے کر کے جو باقی اعداد ہیں 100 سے پہلے تک 99 تک کیا ہے کہ جو دہائیاں ہوتی ہیں یعنی 20 30 40 50 وغیرہ، ان پہ جو اعداد دلالت کر رہے ہیں، جو الفاظ دلالت کر رہے ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں، وہ اپنی حالت پر برقرار رہتے ہیں، چاہے مذکر کے لیے ہو یا مؤنث کے لیے ہو۔ دیکھیے عشرون مذکر کے لیے بھی وہی ہے، مؤنث کے لیے بھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو 1 اور 2 کی اکائی ہے، دیکھیے 21 22، اس طرح 31 32، 1 اور 2 کی جو اکائی ہے یہ مطابق قیاس استعمال ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر معدود مذکر ہوگا تو پھر 1 اور 2 کی جو اکائی ہے یہ بھی مذکر استعمال ہوں گے، اگر معدود مؤنث ہوگا تو پھر 1 اور 2 کی جو اکائی ہوں گے یہ بھی مؤنث استعمال ہوں گے۔ ان کے علاوہ 3 سے لے کر کے 9 تک کی جو اکائی ہے یہ خلاف قیاس استعمال ہوتی ہے، یعنی اگر معدود مذکر ہو تو جو یہ اکائی ہیں یہ مؤنث استعمال ہوں گی، اگر معدود مؤنث ہو تو پھر جو اکائی ہیں یہ مذکر استعمال ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے 21 احد و عشرون، مذکر کے لیے احد و عشرون، ٹھیک ہے، مؤنث کے لیے واحدۃ و عشرون۔ دیکھیے واحدۃ تا کے ساتھ ہے، کیوں؟ کیونکہ مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور 1 اور 2 کی جو اکائی ہیں یہ مطابق قیاس استعمال ہوتی ہیں، مؤنث کے لیے ہے تو واحدۃ۔ 22 مذکر کے لیے اثنان و عشرون، مؤنث کے لیے اثنتان و عشرون۔ 23 اب یہاں سے خلاف قیاس استعمال ہوگا۔ 23 ثلاثۃ و عشرون، مذکر کے لیے ثلاثۃ و عشرون، مؤنث کے لیے ثلاث و عشرون، مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ دیکھیے جو 3 کی جو دہائی ہے، ٹھیک ہے، ثلاثوں حالانکہ مؤنث کے لیے ہے لیکن مذکر لفظ استعمال ہو رہا ہے، بغیر تا کے استعمال ہو رہا ہے۔ تو 23 میں ہے مذکر کے لیے ثلاثۃ و عشرون اور مؤنث کے لیے ثلاث و عشرون۔ 24 مذکر کے لیے اربع و عشرون، مؤنث کے لیے مذکر کے لیے اربعۃ و عشرون، مؤنث کے لیے اربع و عشرون۔ 25 مذکر کے لیے خمسۃ و عشرون اور مؤنث کے لیے خمس و عشرون۔ 26
مذکر کے لیے ستتوں و شرونہ، مؤنث کے لیے ستوں و شرونہ 27، مذکر کے لیے سبعتوں و شرونہ، مؤنث کے لیے سبعوں و شرونہ 28، مذکر کے لیے ثمانیتوں و شرونہ، مؤنث کے لیے ثمانوں و شرونہ 29، تسعتوں و شرونہ، مذکر کے لیے تسعوں و شرونہ، مؤنث کے لیے 30، ثلاثون ثلاثون۔ دہائیاں جو ہیں یہ بدلتی نہیں ہیں، یہ مذکر مؤنث سب کے لیے یکساں استعمال ہوتی ہیں۔ اب یہاں سے دیکھیے 31 کے لیے واحدوں و، اس کے بعد جو ویسے استعمال ہوگا جو قاعدہ بیان کرتے ہیں نا، 1 اور 2 کی جو اکائی ہے یہ مطابق قیاس، اس کے علاوہ 3 سے لے کر کے 9 تک کی جو اکائی ہے یہ خلاف قیاس استعمال ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے یہ صرف اور صرف مذکر کے لیے بیان کر دے رہے ہیں، اب مؤنث کا بنا لیں گے خود سے۔ 31 واحدوں و ثلاثون، 32 اثنان و ثلاثون، 33 ثلاثتوں و ثلاثون، 34 اربعتوں و ثلاثون، سب مذکر کے لیے، ٹھیک ہے۔ 35 خمستوں و ثلاثون، 36 ستتوں و ثلاثون، 37 سبعتوں و ثلاثون، 38 ثمانیتوں و ثلاثون۔ مؤنث کے لیے بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ ثمانی و ثلاثون، ٹھیک ہے، یعنی سبعن و ثلاثون، اس طرح ستن و ثلاثون، اس طرح مؤنث کے لیے کریں گے۔ یہ جو استعمال ہو رہے ہیں یہ مذکر کے لیے ہیں، آپ سمجھ گئے ہیں، اس لیے اب مذکر مؤنث دونوں کے لیے الگ الگ شمار نہیں کرا رہے ہیں، بس مذکر یہاں شمار کرا رہے ہیں۔ آپ کو مؤنث کے لیے بنانا ہے تو جو 3 سے لے کر کے 10 تک کی دہائی ہے اسے آپ خلاف قیاس لائیں گے، اور 1 اور 2 کی جو دہائی ہے اسے مطابق قیاس لائیں گے، ٹھیک ہے۔ 39 تسعتوں و ثلاثون، اگر مؤنث کے لیے بنائیں گے تو کہیں گے تسعوں و ثلاثون، ٹھیک ہے۔ 40 اربعون، 41 واحدوں و اربعون، 42 اثنان و اربعون، 43 ثلاثتوں و اربعون، 44 اربعتوں و اربعون، 45 خمستوں و اربعون، 46 ستتوں و اربعون، 47 سبعتوں و اربعون، 48 ثمانیتوں و اربعون، 49 تسعتوں و اربعون، 50 خمسون، ٹھیک ہے۔ یعنی جو دہائیاں ہوتی ہیں ان میں کوئی چینج نہیں ہے، مذکر مؤنث سب کے لیے یکساں استعمال ہوتی ہیں، اس لیے یہاں پہ خمسون استعمال ہوا ہے، مذکر کے لیے بھی خمسون، مؤنث کے لیے بھی خمسون۔ اب 51 واحدوں و خمسون، 52 اثنان و خمسون، 53 ثلاثتوں و خمسون، 54 اربعتوں و خمسون، 55 خمستوں و خمسون، 56 ستتوں و خمسون، 57 سبعتوں و خمسون، 58 ثمانیتوں و خمسون، 59 تسعتوں و خمسون، 60 ستون، 61 واحدوں و ستون، 62 اثنان و ستون، 63 ثلاثتوں و ستون، 64 اربعتوں و ستون، 65 خمستوں و ستون، 66 ستتوں و ستون، 67 سبعتوں و ستون، 68 ثمانیتوں و ستون، 69 سبعتوں و ستون، اس کے بعد ہے 70 سبعون، یہ سب مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے 71 سے بیان کرتے ہیں۔ 71 واحدوں و سبعون، 72 اثنان و سبعون، 73 ثمانیتوں و سبعون، 74 اربعتوں و سبعون، 75 خمستوں و سبعون، 76 ستتوں و سبعون، 77 سبعتوں و سبعون، 78 ثمانیتوں و سبعون۔ اب یہاں سے بیان کریں 79 تسعتوں و سبعون، 80 ثمانون، ثمانون مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ 81 واحدوں و ثمانون، 82 اثنان و ثمانون، 83 ثلاثتوں و ثمانون، 84 اربعتوں و ثمانون، 85 خمستوں و ثمانون، 86 ستتوں و ثمانون، 87 سبعتوں و ثمانون، 88 ثمانیتوں و ثمانون، 89 تسعتوں و ثمانون، 90 تسعون، تسعون یعنی 90، ٹھیک ہے۔ 91 واحدوں و تسعون، 92 اثنان و تسعون، 93 تسعتوں و تسعون، 94 اربعتوں و تسعون، 95 خمستوں و تسعون، 96 ستتوں و تسعون، 97 سبعتوں و تسعون، 98 ثمانیتوں و تسعون، 99 99 تسعتوں و تسعون، یعنی 99 100 میت، 100 کے لیے عربی میں میتن استعمال ہوتا ہے، میتن یعنی 100، رسول اللہ۔ اب 200 کے لیے جو ہے میتانی، میت کا تسنیہ لے آتے ہیں تو یہ میتانی ہو جاتا ہے، جو کہ 200 کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 100 کے لیے میت اور 200 کے لیے میتانی۔ اب 300 کہنا ہو تو پھر ثلاث میات، اب 200 کے بعد جتنا 100 کہنا ہو نا اس سے پہلے وہ عدد لے آئیں گے، اس عدد کو مضاف کر دیں گے 100 کی طرف،
300 300 400 500 اس طرح 400 400 500 500 اور 1000 کے لیے الفن، 2000 کے لیے الفانی اور 3000 کے لیے 3000 اور 1,00,000 کے لیے 100,000 100 لاکھ یعنی 1,00,000 10 لاکھ کے لیے ملین، 10 لاکھ کو ملین کہتے ہیں جس کی جمع ہے ملائین اور 1 کروڑ کے لیے عشرۃ ملائین، 1 ارب کے لیے بلیون جس کی جمع ہے بلائین اور 10 ارب کے لیے عشرۃ بلائین۔ یہ ہے اس میں عدد، یہ سب اچھی طرح یاد کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ کچھ باتیں سمجھنے کی ہے، میں جو قاعدہ وغیرہ بیان کیا اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہے تو اسے یاد کر لیں، اگر آپ کو یہ قواعد وغیرہ سمجھ میں نہیں آئے تو نحو کی کسی بھی کتاب سے آپ پڑھ لیں، جیسے خلاصۃ النحو ہے، اس میں جو اس میں عدد کا بیان ہے اسے پڑھ لیں، پڑھ کر سمجھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل عدد استعمال کرنے میں آسانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔